نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہود و نصارہ کے فتنوں سے بچ کر تمہیں صرف ایک ہی اللہ کا ہو کر رہنا ہے، کیونکہ وہی واحد ذات ہے، وہی ایک الہ ہے جس سے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مظاہر قدرت کی کچھ چیزوں کو بیان فرمایا، زمین و آسمان، دن اور رات کا آنا جانا، اور سمندروں کے اندر کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، اور مردہ زمین کو پانی کے ذریعے سے زندہ کرنا، آسمان سے پانی برسانا، اور ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا آنا، یہ ساری اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی کہ ان کے ہوتے ہوئے کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے ایک اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہے، کوئی اور معبود ہے، کوئی اور خالق اور مالک ہے۔ لیکن اب آج فرمایا کہ دیکھیں، لیکن یعنی عجیب بات یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اللہ کے برابر سمجھ لیتے ہیں، اللہ کے برابر شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے، اپنے شریکوں سے، اپنے بتوں سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ فرمایا کہ جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو تو اصل میں اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک ایمان کا معیار ہے کہ اللہ سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہو۔ اب اس کو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے دو چیزوں کا تقابل آ جائے، دو چیزیں آمنے سامنے آ جائیں، ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور ایک طرف اپنی مرضی ہو، اپنی خواہش ہو، تو پھر بندہ کدھر جاتا ہے؟ یعنی ایک طرف دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہو، ایک طرف آخرت کا فائدہ نظر آ رہا ہو، اور دنیاوی فائدہ زیادہ ہو، تو کیا بندہ اس کو چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا؟ تقابل سے چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ کیا بندہ اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے، یا اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی، اپنی برادری کی، اپنے قبیلے کی، اپنے رسم و رواج کی پیروی کرتا ہے۔ تو یہ انسان، ہر بندے کی زندگی میں یہ مراحل آتے ہیں، اور ہر انسان جو ہے اس کو خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے، جج کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ سے کتنی محبت ہے، اور اگر کمی ہے تو پھر اس میں استغفار کر کے بندہ اپنے راستے کو درست کرے کہ اللہ کی جو حکم ہے اس کو سب سے اولین ترجیح حاصل ہونی چاہیے۔ اور انسان اپنی ترجیحات سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ انسان کس کا ہے، اللہ کا بندہ ہے یا اپنے نفس کا بندہ ہے یا اپنی خواہشات کا بندہ ہے۔ ترجیحات بہت کچھ بتا دیتی ہیں، عام زندگی کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی۔ یہ انسان کس چیز کو پریفر کرتا ہے، کس طرف جاتا ہے، تو اس کا رخ بتا دیتی ہیں کہ اس کا رخ جو ہے دنیا کی طرف ہے، زندگی کی طرف ہے، آخرت کی طرف ہے، اللہ رسول کی طرف ہے، یا اپنی خواہشات نفس کی طرف ہے۔ تو فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کو تو چاہیے کہ ان کی محبت اللہ سے سب سے زیادہ ہو، اللہ کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یار غزوہ احد کا مشہور واقعہ کہ دو صحابی آپس میں اکٹھے ہوئے، ایک صحابی نے دوسرے سے کہا کہ ایسے کرو، تم دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں، پھر میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا۔ پہلے نے دعا کی کہ یا اللہ کل جب دشمن سے مقابلہ ہو تو بڑے سخت دشمن سے مقابلہ ہو، میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، سخت مقابلہ، اس کے بعد جو یا اللہ میں اس کو قتل کر دوں، میں غازی ٹھہراؤں۔ تو دوسرے نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا کہ یا اللہ جب کل دشمن سے مقابلہ ہو
تو سخت مقابلہ ہو، وہ مجھ پر حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں، سخت مقابلے کے بعد آخر وہ مجھے شہید کر دے، اور پھر وہ میرے ناک کاٹ لے، کان کاٹ لے، وہ میرے بازو کاٹ لے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ دوسرے ساتھی کہتے ہیں یار تم نے عجیب دعا کی، مجھے تمہاری بات نہیں سمجھ آئی، یہ تم نے یہ کیا کہا کہ وہ ٹکڑے کر دے، ہاتھ کاٹ لے، ناک کاٹ لے، کان کاٹ لے؟ تو کہتے ہیں، اب دیکھیں محبت کسے کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میں نے تو بس اس لیے کہا ہے کہ جب میں کل اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ کہے کہ بندے تیرے کان کیوں کاٹے گئے، میں کہوں یا اللہ تیرے لیے، اللہ بندے تیری ناک کیوں کاٹے گئے، یا اللہ تیرے لیے، تیرے ہاتھ کیوں کاٹے گئے، یا اللہ تیرے لیے، تیرے جسم کے ٹکڑے کیوں گئے، یا اللہ تیرے لیے۔ یہ محبت کی انتہائی اعلیٰ معراج ہے۔ اب ہم تو صرف بات ہی کر سکتے ہیں، ہمارا یہاں تک پہنچنا تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال مثالیں سامنے رہنی چاہیے تو انسان جو ہے کم از کم تھوڑا اس طرف اس رخ پہ سفر کرتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ مسلمان جو ہیں، مومن جو ہیں، ان کے اندر تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور جنہوں نے زندگی میں فرمایا ظلم کیا، یعنی جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے قیامت کے دن تو پکار اٹھیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک قوت اور طاقت تو ساری اللہ ہی کی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر تو آنکھوں پہ پردہ پڑا رہا، اندھیرے کے اندر رہے، جب سامنے سب کچھ دیکھ لیں گے پھر پکار اٹھیں گے مولا واقعی قدرت اور طاقت تیری ہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور فرمایا کہ اللہ کا عذاب تو پھر بڑا سخت ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، فرمایا دنیا میں جن کے پیچھے لگے ہوئے تھے، استبر الذین، بیزاری کا اظہار کریں گے، الذین تبعوا، دنیا میں جن کی پیروی کیا کرتے تھے، من الذین تبعوا، جو لوگ پیروی کرتے تھے وہ اپنے شیطانوں کی، اپنے سرداروں کی، آج ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، قطع طلبی کا اظہار کریں گے۔ ورأوا العذاب، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور سارے کے سارے اسباب، وسیلے، واسطے سب اس دن ختم ہو کے رہ جائیں گے، کوئی چیز بھی ان کے کام نہیں آئے گی۔ لیکن اور پھر حسرت کا اظہار کریں گے، کیا کہیں گے؟ وقال الذین اتبعوا، اور جنہوں نے دنیا میں شیطانوں کی پیروی کی تھی، غلط لیڈروں کی پیروی کی تھی، غلط لوگوں کی پیروی کی تھی، کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرۃ، کاش ہم دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں، کاش ہم دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں۔ فنتبرأ منہم، تو ہم ان سے ایسی ہی بیزاری کا اظہار کریں گے، کما تبرؤوا منا، جس طرح آج وہ ہم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی شیطان جو ہے، یہ بڑے شیطانی لیڈر جو ہیں، یہ قیامت کے دن اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔ شیطان کہیں گے میں نے تمہیں کوئی زبردستی تھوڑا کی تھی، میں نے تو بس ایک وسوسہ ڈالا تھا، ایک تجویز دی تھی، مشورہ دیا تھا، عمل تو تم نے خود کیا تھا۔ تو شیطان کہیں گے یا اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ان کو بس ایک مشورہ دیا، ایک وسوسہ ان کے ذہن میں ڈالا، کام انہوں نے خود کیا ہے، پلان خود کیا ہے، عمل انہوں نے خود کیا ہے، تو وہ بیزاری کا اظہار کریں گے۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں ان کی مان کر چلتے رہے اور ان کی مان کر زندگی بسر کی، قیامت کے دن خواہش کریں گے کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں واپس، تو پھر ہم بھی ان سے ایسی ہی بیزاری اور قطع تعلقی کا اظہار کریں گے جس طرح آج یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ فرماتے اللہ اسی طرح ان کے اعمال کو حسرت بنا کر ان کو دکھا دے گا۔ حسرت ہی ہوگی، یعنی حسرت رہ جائے گی، عمل نہیں کر سکیں، کاش ہی رہ جائے گا، حسرت رہے گی کہ کاش ہم دوبارہ لوٹا دیے جائیں دنیا کے اندر، لیکن فرمایا یہ حسرت ہی باقی رہے گی۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ پھر آگ سے نکل نہیں سکتے، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ تو اللہ پاک اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ اس لیے دنیا کے اندر یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے دوست کون ہیں، ہم کن کی پیچھے چلتے ہیں، کن کی پیروی کرتے ہیں، ان کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے کہ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، آپ کے احکامات پر، اللہ کو شدید محبت اپنا محبوب بنا کر وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ وہ نہیں چھڑا سکیں گے، وہ نہیں بچا سکیں گے، اور وہ کہے ہم نے تھوڑا تمہیں کہا تھا کہ اس راستے پہ چلو، ہم نے تو ایک مشورہ دیا تھا، ایک وسوسہ ڈالا تھا۔ شیطان کو اللہ نے یہ قدرت نہیں دی کہ وہ ہاتھ پکڑ کر ہم سے گناہ کروا سکے، یہ قدرت نہیں ہے۔ شیطان کو قدرت کیا ہے؟ صرف وسوسہ ڈالنا، ذہن کے اندر مشورہ ڈالنا، باقی اس پہ سارا پلان کرنا، عمل کرنا یہ انسان خود کرتا ہے، اس لیے تو انسان کو سزا ملے گی۔
اسی طرح شیطانی جو دوست ہوتے ہیں، یہ شیطانی جو لیڈر ہوتے ہیں، شیطانی رہنما ہوتے ہیں، سب کا کام یہی ہے کہ اس طرف راستہ دکھا دینا، غلط راستہ، لوگ پھر چل پڑتے ہیں، جہنم میں گرتے ہیں، لیکن اس دن وہ صاف ہاتھ کھڑے کرتے ہیں کہ جی ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ لوگ کہیں گے، ایک اور آیت میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے یا اللہ ان کو دگنی سزا دے۔ اللہ وہ کہیں گے ہمیں کیوں دگنی سزا دے، ہم نے تھوڑا تم ہاتھ پکڑ کر کروایا تھا ان کو، ہم نے تو مشورہ دیا تھا، ہم نے وسوسہ ڈالا تھا، تو ہمیں دگنی سزا کوئی نہیں، تم نے خود کیا تھا۔ تو لوگ پھر اس موقع پہ حسرت کا اظہار کریں گے، کاش ہم لوٹا دیے جائیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ وما ہم بخارجین من النار، کبھی پھر وہ آگ سے، لوٹانا تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی وہ آگ سے بھی نہیں نکل سکیں گے۔ اللہ پاک اپنی پناہ نصیب فرمائے۔